بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہنوں کی بہت شکایت یہ تھی کہ آپ نے بڑے بچوں کی جو ہے وہ ایٹنگ ہیبٹس کے بارے میں بات کی، لیکن چھوٹے بچوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں کیٹر کیا۔ تو آج میں چھوٹے بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ مدرس کو بڑی کمپلینز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں، ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں۔ تو وہ کھانے کی عادت، وہ چبانے کی عادت بچے کو کس طرح سے ڈالی جائے، کس طرح سے اس کو سالڈس کی طرف یعنی پراپر میل کی طرف کس طرح سے لے کے آیا جا سکتا ہے، یہ میں بات کر رہی ہوں 1 سال سے اور 7 سال تک کی عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بائٹ جو ہے وہ منہ میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو چیو نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان سے کہا نہیں جائے کہ اس کو چیو کرو، اس کو چباؤ، تو اس وقت تک وہ چباتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہیبٹ کس طرح سے بچے کے اندر ڈیولپ کی جائے، اس پہ بہت چھوٹی سی عمر سے کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ابھی ٹیدنگ پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، چھوٹے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 6-8 ماہ کا جب بچہ ہے، دانت نکلنے کے پروسیس سے وہ گزر رہا ہے، اس ٹائم پہ اس کو عموماً جو مدرس ہیں وہ تو ٹیدرز دے دیتی ہیں، لیکن آپ جو کیرٹ ہے وہ اس کے لیے جو گاجر ہوتی ہے وہ بہت ایک ہیلدی ہوتی ہے، ان ہائیجینک بھی نہیں ہوتی۔ اگر سیزنل ہے تو ظاہر میٹھی ہوگی، اور اس کو پیل کریں، ڈرائی کریں اور پھر وہ بچے کے ہاتھ میں دیں، اس کی گرپ بھی اچھی ہوتی ہے اور ٹیدنگ کے لیے وہ بہت بہترین چیز ہے، گاجر یا مولی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر سیزنل نہیں ہے گاجر، سپوز گرمیوں کا موسم ہے، تو آپ اس کو اگر کوئی بھی مطلب ایسی ہارڈ سبزی لے کر اس کو جو ہے وہ آپ ڈپ کریں ہنی میں اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ بچہ میس تو ضرور کرے گا، لیکن آپ نے اس کی ہیبٹ کے اوپر کام کرنا اس ایج سے شروع کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے جو فیڈر جو بچے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ عموماً اس وقت تک جب تک وہ فیڈر پہ ہیں اس وقت تک وہ نہیں آتے کھانے کے اوپر۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ کھانا پراپر کھانا شروع کرے، تو جب وہ 1 سے 1.5 سال یعنی 18 منتھس تک کی جو ایج ہے، اس میں آپ کو فیڈر چھڑانے کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ فیڈر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا آلٹرنیٹ ہے سپی کپ۔ آپ 18 ماہ کے بچے کو سپی کپ دینا شروع کر دیں اور 2 سال تک اس کو سپی کپ میں رکھیں، جو سپی کپ ہوتا ہے جس میں بڑے تھوڑے سے سوراخ ہوتے ہیں اور تھوڑا تیز اس میں سے دودھ یا پانی جاتا ہے، اس کا گرپ بالکل ویسے ہی اس کو کیا جاتا ہے جیسے گلاس کو کرتے ہیں۔ تو بچے کی ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی ہے گلاس کی طرح پکڑنے کی، اور اس کو لیٹ کے نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا تیز دودھ جاتا ہے، تو بچہ لیٹ کر نہیں پیتا بلکہ بیٹھ کے اور گلاس کی طرح وہ پیتا ہے، جس طرح کے کوئی بھی ایڈلٹ پانی پیتا ہے گلاس سے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو کیپ ہٹا کے بغیر اس کے یعنی گلاس سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ 2 سال تک آپ کو یہ ٹریننگ اس کی سپی کپ کی کرنی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو فیڈر ریموو کر دینا ہے۔ دودھ نہیں بند کرنا بلکہ آپ کو دودھ جو ہے وہ کپ میں کر دینا ہے، سپی کپ بھی ہٹا دینا ہے، اور پھر آپ جو نارمل کپ ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی اٹریکٹیو سا کوئی کلرفل سا اس کے لیے کپ لے آئیں اور اس میں آپ اس کو دودھ دیں، تاکہ اس کو بلونگنگز بھی کا بھی ایک اویئرنیس آئے کہ یہ میری بلونگنگ ہے، یہ میرا کپ ہے اور اس میں میں دودھ پیتا ہوں۔ اکثر جو مدرس ہوتی ہیں 2-2.5 سال کا اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کو جنک فوڈ بنا کے دے دیتی ہیں، نگٹس دے دیے یا اس کو فرینچ فرائز بنا کے دے دیے، تو یہ سالڈس نہیں ہیں۔ سالڈس ہوتی ہیں روٹی چاول، جو آپ کھانا کھاتی ہیں یہ سالڈس ہیں، جو کہ 2 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو پراپر میل آپ دے سکتی ہیں۔ روٹی چاول ہر طرح کا کھانا آپ اس کو دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے جنک فوڈ کو بالکل بند کر دینا ہوگا۔ مطلب گھر میں جنک فوڈ آئے گا ہی نہیں، گھر میں کوئی کھائے گا ہی نہیں، یہ چپس بسکٹس وغیرہ چاکلیٹس ان سب کو آپ بند کریں جو بھوک کو کل کر دیتی ہیں۔
اور پھر جب بچہ میل کے آگے بیٹھتا ہے تو اس کو طلب ہی نہیں ہوتی کھانے کی. اس لیے آپ جنک فوڈ کو بالکل بند کر کے تھوڑا سا فوکس کریں. یہ آپ سارا جو یہ پروسیس ہے یہ آپ کام کر رہی ہیں بچے کی ایٹنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ آگے چل کے آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کہ کھیل کود پر ذرا سی توجہ دیں کہ اس کا کھیل کود پراپر ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی بچوں میں جو ہے وہ ہنگر بلڈ اپ ہوتی ہے. اچھلنا کودنا بچے کو فلور کشن پہ اچھلنا جو کہ تھوڑا سیف ہوتا ہے بچوں کے لیے, اس طرح کی ایکٹیویٹی اس کے لیے رکھیں. سائیکلنگ کی ایکٹیویٹی رکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ تھکتا رہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہے. موبائل کے اوپر میں نے کافی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ خاص طور پہ کھاتے وقت بچوں کے ہاتھ میں, ویسے تو خیر موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن کھاتے وقت تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گھر کا ایک نارم بنا لیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ آئے, اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ سے موبائل رکھنا ہوگا. یعنی کھانا کھاتے وقت صرف بچہ ہی نہیں بلکہ گھر کا کوئی بھی فرد موبائل یوز نہیں کرے گا. یہ رسپیکٹ نہ تو پیرنٹس کو جا رہا ہے, یہ رسپیکٹ نہ بچے کو جا رہی ہے, یہ رسپیکٹ جا رہی ہے کھانے کو. کھانا اور رزق ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹی وی موبائل سب کچھ بند کر کے کھانے کے اوپر توجہ دی جائے. ایک کام آپ یہ کریں کہ جب آپ لوگ سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں نا, گوشت یا سبزی وغیرہ, سبزی کی دکان پر بچے کو لے کے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہیں کون سی سبزی کھانی ہے. بہت طرح کی سبزی رکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس بچے سے پوچھیں, اگر وہ 5 سال کا ہو چکا ہے آپ اس کو سبزی کی دکان پر لے کے جائیں. آج کل تو مالز میں بھی مل رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں کون سی سبزی لینی ہے. وہ اپنی پسند سے جو سبزی بھی اٹھائے, اگر وہ آپ اس کو پکا کے یا کچی رو بھی اگر وہ کھائی جاتی ہے تو وہ آپ اس کو دیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بچے کے اندر کھانے کی عادت کو بلڈ اپ کرتی ہے وہ ہے سیلف ایٹنگ. بچے کو خود کھانے کی عادت ڈالیں. عموماً ہوتا کیا ہے, اگر 2.5-3 سال 3.5 سال کا بچہ ہے تو اس کو مدرس اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہوتی ہے. ہاتھ سے نہ کھلائیں. بعد میں جب سب کھا چکے تب آپ کو اگر یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں بچے نے بھوک سے کم کھایا ہے تو بعد میں آپ اس کو کچھ دے دیں, لیکن اس وقت اس مومنٹ میں اچھا دودھ کو ہمیشہ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے دے دیں. بیڈ ٹائم کے ساتھ دودھ کو اٹیچ نہ کریں کیونکہ پھر وہ فیڈر جو ہے نا اس کی کبھی بھی چھٹ نہیں پائے گی. وہ ہمیشہ نیند کو اور فیڈر کو اٹیچ رکھے گا. تو کوشش کریں دونوں چیزوں کو سیپریٹ کریں. اگر دودھ پینا ہے کب سے پینا ہے اور کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اس کو دودھ دے دیں تاکہ کھاتے وقت جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کی ہنگر بلڈ اپ ہو چکی ہو. سیلف ایٹنگ سے ہوتا یہ ہے کہ سب اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بچے کی اپنی پلیٹ میں اپنا میل ہوتا ہے. روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس کو دے دیں سالن کے ساتھ, یا چکن جو بھی میٹ جو بھی پکا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا آپ نے ٹکڑے کر کے وہ دے دیا تاکہ وہ خود سے اٹھا کے کھائے کھانا. تو اس چیز سے بچوں کے اندر اونرشپ آتی ہے کہ یہ میرا کام ہے اور سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو مجھے بھی اپنے ہی ہاتھ سے کھانا ہے. اکثر بچوں کو شوق بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ماں اس لیے نہیں کھانے دیتی کہ میس ہوگا. ایک اور چیز کا آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اسمال بائٹس بچے کو اگر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, چاہے وہ خود کھا رہا ہو چاہے آپ کھلا رہی ہوں, چھوٹے بائٹ دیں. مدرز یوزولی اتنے بڑے بڑے بائٹس دے دیتی ہیں بچوں کو کہ وہ منہ میں ان کو اسپیس ہی نہیں ملتا کہ وہ اس کو فلیور کر سکیں. تو اتنا اس کے منہ کے سائز کے حساب سے اتنا چھوٹا بائٹ ہو کہ جو بچہ جو ہے وہ اس کو منہ میں گھما کے اس کا فلیور لے سکے اور اس کو اتنا اسپیس ملے کہ وہ چیو کر سکے, کھانے کو چبا سکے. اس کے علاوہ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں تو اس میں بچے اگر جو مٹی کھاتے ہیں سم ٹائمز بچے, تو اگر وہ اس طرح کی کسی ہیبٹ میں ہیں تو ان کے اندر ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور ان کی بھوک بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے اور بہت زیادہ کم بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں
اور اگر آپ کو ایسے کوئی ڈاؤٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بچے کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اور اس چیز کو بھی میک شیور کر لیں کہ کہیں اس کے پیٹ میں کیڑے نہ ہوں، یا یہ کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ اپنی ایج کے حساب سے وہ انڈر ویٹ تو نہیں ہے، اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، چیک کر لی کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر خود جو ہے وہ اگر بچہ انڈر ویٹ ہے تو ایک کوئی ایپیٹائزر دے دیتے ہیں، یعنی کوئی سرپ وغیرہ ہوتا ہے، میڈیسن ہوتی ہے، وہ بچے کو کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے دے دی جاتی ہے، جس سے بچے کی ہنگر بلڈ اپ ہوتی ہے۔ تو آپ وہ ایپیٹائزر بھی ڈاکٹر اگر ضروری سمجھے گا تو وہ پرسکرائب کر دے گا، وہ بچے کو دیں، اس سے بھی بچے کی بھوک کھلتی ہے۔ اگر بچہ انڈر ویٹ ہے، انڈر ویٹ نہیں ہے، عمر کے حساب سے اس کا ویٹ صحیح ہے، تو پھر آپ بالکل بھی فکر نہ کریں اس چیز کی کہ آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا۔ اور رہی بات چیو کی کہ بھائی بچہ چبا نہیں رہا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ٹیدنگ کا، اس کے علاوہ اورل جو موٹر سکلز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں۔ گروپ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور انڈیویجول ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اگر گروپ ایکٹیویٹی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کچھ اورل موٹر سکلز کی ایکسرسائز کروائیں، تاکہ اس کی یہ جو موٹر سکلز یہاں کے جو کے ہیں یہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہوں، تو اس کو چبانے کی عادت ہوگی۔ وہ کس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، اس کو پیپر بیگ دے دیا آپ نے کہ اس کو بلو کرو، تو وہ ایسے کر کے جب بلو کرے گا تو اس کے یہ جو موٹر سکلز ہیں یہاں کے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اینیمل ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ نکالیں، فنی فیسز بنائیں جس سے آ ای او جو ووول ساؤنڈز ہوتی ہیں نا، اس سے یہ یہاں کے موٹر سکلز کھنچتے ہیں، تو وہ ان میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آتی ہے اور بچے میں چیو کی عادت ہوتی ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک فیڈنگ تھراپسٹ کرتی ہے یورپین کنٹریز وغیرہ میں، یہاں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو آپ کو میں خود ہی بتا رہی ہوں کہ یہ ایکسرسائز وہ بھی اسی طرح کی تھراپیز کرواتے ہیں بچوں کو۔ اگر ظاہر ہے کہ وہ فیسلٹی یہاں نہیں ہے تو یہ ایکسرسائز آپ خود بھی کروا سکتی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گی تو آپ کو اس فیڈنگ تھراپی کے نام سے بہت ساری اور ایکسرسائزز بھی ملیں گی جو بچے کو کروائی جاتی ہیں، اور اس کے چیو کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہوگی یہ، اور آپ لوگ اس چیز پر شروع سے کام کریں گی تو ضرور آپ بچہ جو ہے اس کے اندر اس کی ایٹنگ ہیبٹس بھی بہتر ہوں گی، کھانا چبانے کی بھی اس کو عادت ہوگی، اور ہنگر بھی اس کی بلڈ اپ ہوگی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔